کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر محترم بھائیوں بڑی ہی اہم اور حساس اور بہت زیادہ دل پہ اثر کرنے والی انشاءاللہ میں اپنے اللہ کی رحمت کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد سمیت میرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان ایک انسان کے لیے اور خصوصاً ایک مسلمان کے لیے کتنی بڑی اپرچونٹی ہے، کتنا بہترین موقع ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں محترم بھائیوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اس دنیا کے اندر انسان پیدا ہی امتحان کے لیے ہوا ہے۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن اس کا امتحان ہو رہا ہے، اور اس امتحان کا ہر لمحہ، ہر پل انسان کو یا تو جنت کے قریب کر رہا ہے یا جہنم کے قریب کر رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن نیکیوں اور برائیوں کا موازنہ کیا جائے گا۔ نیکیاں اور برائیاں دیکھی جائیں گی، جس کے وزن نیکیوں کے زیادہ ہوئے وہ کامیاب ٹھہرے گا، جس کے نیکیوں کے وزن کم ہوئے وہ ناکام ٹھہرے گا۔ میرے محترم بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دن نیکیاں اور برائیوں کو تولا جائے گا، اور دوسری بات محترم بھائیوں یہ ہے کہ اللہ کے قرآن نے ایک سٹینڈرڈ، ایک معیار قائم کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں انسان کی استطاعت کے مطابق اس کو امتحان میں ڈالتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی طاقت کے مطابق مطالبہ کرتے ہیں، اور اس چیز کو ہی دیکھا جائے گا۔ استطاعت کو تو اللہ جانتا ہے کہ کتنی انسان کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، لیکن جانچا اور یہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق نیکیاں کر رہا ہے کہ نہیں، زیادہ کر رہا ہے یا کم کر رہا ہے، یہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی انسان کے اندر استطاعت زیادہ ہو، وہ زیادہ نیکیاں کر رہا ہو۔ ہر انسان کی استطاعت، طاقت مختلف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی استطاعت اور طاقت کو دیکھنا ہے، یہ انسان اپنی استطاعت سے زیادہ نیکیاں کر رہا ہے یا کم کر رہا ہے۔ یہ ہے میرے محترم بھائیوں اللہ سے، اللہ کو ہم سے مطلوب۔ اگر انسان اپ ٹو دی مارکس کام کر رہا ہے تو کامیاب ہے، اگر اس کے اندر کمی ہے تو پھر انسان ناکام ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس امتحان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رمضان ہمارے لیے ایک ریلیف پیکج بنایا ہے۔ امتحان کیا ہے کہ ہم نے ہر وقت نیکیاں کرنی ہے، ہر گناہ سے بچنا ہے، اور اپنا اکاؤنٹ بیلنس برقرار رکھنا ہے۔ اکاؤنٹ بیلنس کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، ہم سے تقاضا ہے کہ تمہاری نیکیاں زیادہ ہوں گی تو کامیاب ٹھہرو گے، اگر گناہ زیادہ ہو گئے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ اس کو میں اکاؤنٹ بیلنس کہہ رہا ہوں۔ اگر انسان کی نیکیوں کا بیلنس برقرار ہے، زیادہ ہے، یہ انسان کامیاب ہو رہا ہے، اور اگر نیکیوں کا بیلنس کم ہے اور برائیوں کا بیلنس زیادہ ہے میرے محترم بھائیوں، پھر انسان ناکامی کی طرف جا رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس اکاؤنٹ بیلنس کو، اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے میرے محترم بھائیوں دو بڑی مشکلات کا ہمیں سامنا ہے۔ دو بڑی مشکلات ہیں جو انسان کو یہ اکاؤنٹ بیلنس، یہ نیکیوں کا توازن برقرار رکھنے نہیں دیتی۔ میرے محترم بھائیوں، ایک سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ ابلیس اور اس کا لشکر ہے۔ یہ ابلیس ہمارا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے۔ اس نے پہلے دن سے ہی قسمیں اٹھائی ہیں۔ سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 16 ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ ابلیس اللہ کے دربار میں کیا باتیں کر رہا ہے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ یہ اللہ سے کہتا ہے کہ اس انسان کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں، اس انسان کی وجہ سے میں لائن ٹھہرا ہوں، تو میں
اس انسان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، میں کبھی بھی اس کو صراط مستقیم کی طرف نہیں آنے دوں گا۔ یہ بدبخت ابلیس محترم بھائیوں ہمیں نیکی کے راستے کی طرف جانے ہی نہیں دیتا۔ بڑے ہتھ کنڈے، بڑے اس کے پاس محترم بھائیوں وسوسے، بڑے اس کے پاس جال ہے جو انسان کو پھنساتا ہے، اور اس نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ اس آیت کے اندر بھی یہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں اس کو اللہ کے راستے کی طرف نہیں جانے دوں گا۔ اور میرے محترم بھائیوں دوسری بڑی رکاوٹ ہے نیکی کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے، نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے میں جو دوسری بڑی رکاوٹ ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ میرے محترم بھائیوں یہ نفس انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 53 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ نفس بہت زیادہ برائی کی دعوت دیتا ہے، بہت زیادہ برائی کی طرف کھینچتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس کے اوپر اللہ رحم کرے وہ بچتا ہے۔ یہ دو بڑی محترم بھائیوں مشکلات ہیں جو انسان کو اپنا اکاؤنٹ بیلنس برقرار رکھنے میں بڑی رکاوٹیں اور بہت زیادہ مشکلات کھڑی کرتی ہیں، یہ دو رکاوٹیں۔ اب میرے محترم بھائیوں اللہ کریم ہے، بڑا غفور و رحیم ہے، اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان بیچارہ جائے تو کہاں جائے، کہ انسان کا سب سے بڑا ازلی دشمن شیطان بھی اس کے پیچھے ہے، اور اس کی نفس کی بناوٹ کچھ ایسی ہے کہ وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اب میرے محترم بھائیوں اللہ نے انسان کی مشکل کو سمجھا، اور سب سے بڑا جو ممتحن ہے وہ میرا اللہ ہے، اس نے اس انداز سے انسان کی رہنمائی کی، اتنا مہربان ہوا اللہ اپنے بندے کے اوپر، اس انسان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، قانون عدل، اور اللہ تعالیٰ نے قانون عدل کے ساتھ ایک ایسا قانون بنا دیا جس کو قانون رحمت کہتے ہیں۔ یہ قانون رحمت قانون عدل کو سپر سیڈ کرتا ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے، قانون عدل سے بڑھ کر قانون رحمت کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قانون رحمت کو بنا دیا اپنے انسانوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے۔ میرے محترم بھائیوں یہ کب قانون بنا؟ ہم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھتے ہیں، آپ کا فرمان عالی شان دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر 5754 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ جناب محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے ایک تحریر لکھی جس کو اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھا، اور وہ تحریر آج بھی محترم بھائیوں اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَ فَوْقَ الْعَرْشِ، وہ آج بھی تحریر اللہ کے عرش کے اوپر محفوظ ہے، لکھی ہوئی ہے۔ اس تحریر کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي، کہ بے شک میں رب کی رحمت، میں اللہ کے غصے کے اوپر حاوی ہے۔ اللہ کی رحمت ایک نمبر کے اوپر ہے، اللہ کے غصے کو، اللہ کے غضب کو اللہ کی رحمت ہرا نہیں سکتی، شکست نہیں دے سکتی۔ یہ ہے میرے محترم بھائیوں اللہ کا قانون رحمت، کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان دینے والوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی یہ لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر، میرے غصے کے اوپر حاوی ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں اگر ہم سچی بات کریں تو یقینی طور پر آج اگر ہم بچے ہوئے ہیں، گناہوں کے باوجود دن رات گناہ کر رہے ہیں، ایسی ایسی اللہ کی حدیں توڑ رہے ہیں، میرے محترم بھائیوں بچاؤ صرف اس لیے ہے کہ اللہ کا قانون رحمت موجود ہے۔ اگر اللہ کا قانون رحمت نہ ہوتا یہ دنیا کب کی ختم ہو چکی ہوتی، کب اس دنیا کا نظام تہس نہس ہو جاتا۔ میرے محترم بھائیوں یہ اللہ کا قانون رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو قانون عدل ہے، امتحان تو اس کے ساتھ ہونا تھا کہ جو جتنا کرے اتنا پائے، ایک نیکی کرے تو ایک پائے۔ اللہ کا قانون عدل تو یہی تھا کہ جیسا انسان کرے ویسا اس کو ملے،
لیکن میرے محترم بھائیوں اللہ نے قانون عدل کے ساتھ قانون رحمت بنا دیا. کن کے لیے بنا دیا؟ کہ جو قانون عدل میں پکڑے جا رہے ہیں میرے اللہ نے ان کو بخشنے کے لیے قانون رحمت بنا دیا ہے. اور میرے محترم بھائیوں یہ رمضان اللہ کریم کی رحمت کا ایک بہت بڑا مظہر ہے، بہت بڑا مظہر ہے. عدل کے پیکج میں محترم بھائیوں یہ ریلیف پیکج ڈالنا، یہ اللہ کے قانون کی جو اللہ کا قانون عدل ہے جو اس کے اندر محترم بھائیوں پکڑے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں جو میرے قانون عدل کے اندر گرفتار ہو رہے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر رگڑے جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کرنے کے لیے قانون رحمت بنا دیا. اب میرے محترم بھائی اس کا نظارہ کریں ذرا، قانون رحمت کتنا بڑا ہے، اللہ کی رحمت کتنی بڑی وسیع ہے. میرے محترم بھائیو اگر زندگی کے اندر اللہ ایک رمضان ہی رکھ دیتا تو ایک رمضان ہی ہماری بخشش کے لیے کافی تھا. ایک رمضان ہی ہماری بخشش کے لیے کافی تھا کہ ہر انسان کو زندگی میں صرف ایک رمضان ملے. لیکن میرے محترم بھائیو اس سے پھر کیا ہوتا کہ جب وہ رمضان گزر جاتا تو انسان کہتے کہ اللہ کی حد آ گئی ہے، یہ ایک حد اللہ نے مقرر کی ہے، اب اللہ کی رحمت کی حد مکمل ہو گئی ہے. لیکن میرے محترم بھائیو اللہ کی حد ہے ہی نہیں، اللہ کی رحمت کی حد ہے ہی نہیں ہے، اس کا کنارہ ہے ہی نہیں ہے. وہ رحمت ہر وقت برس رہی ہے، وہ رمضان ہو یا رمضان سے پہلے کے ایام ہو، میرے اللہ کی رحمت برس رہی ہے. اس کا نظارہ کریں میرے محترم بھائیوں، سورہ انعام ہے، آیت نمبر 160 ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها. میرے محترم بھائیوں کعبہ کے رب کی قسم ہے، اللہ آپ سے اتنا محبت، اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اتنا انسان کو چاہنے والا ہے، اتنا کریم اللہ. اس انداز کے ساتھ اللہ انسان کی طرف بخشش لے کر آتا ہے، مغفرت لے کر آتا ہے میرے محترم بھائیوں جس کا احاطہ کرنا ہی مشکل ہے. اللہ فرماتے ہیں جو بندہ ایک نیکی لے کر آتا ہے، ایک نیکی کرے گا، میں اللہ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، میں اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کروں. میرے محترم بھائیو ذرا اللہ کی رحمت کا اندازہ کیجئے، نیکی ایک ہی ہے، عمل ایک کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا کر رہے ہیں. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے اگر انسان ایک نیکی کرے اور 9 برائیاں کرے پھر بھی انسان کا اکاؤنٹ بیلنس برقرار ہے، پھر بھی اس کی نیکیاں زیادہ ہیں. اگر ایک نیکی کرتا ہے 9 برائیاں کرتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کے اوپر 10 نیکیاں عطا کر کے اس کے اکاؤنٹ کو برقرار کر دیتے ہیں. اور آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اگر میرا بندہ ایک برائی کرتا ہے، ایک بدی کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اسی کی مثل اس کو جزا ملے گی. نیکی ایک 10 گنا صلہ، برائی ایک گنا صلہ. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، میں اللہ ان کے اوپر ظلم نہیں کرتا. میرے محترم بھائیو ذرا اندازہ کریں کتنا کریم اللہ ہے. وہ تو ہمیں بخشنا چاہتا ہے، ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں رحمتوں میں گرفتار کرنا چاہتا ہے، رحمتوں سے نوازنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے، میری جنتوں کا، میری رحمتوں کا وارث بنے. لیکن میرے محترم بھائیو عجیب بات ہے، ہمیں نہ تو یہ باتیں اچھی لگی، دین کی باتیں، قیامت کی باتیں، آخرت کی باتیں، یہ ساری باتیں میرے محترم بھائیو ہم نے اس کو ثانوی درجہ دے دیا. کیا کیا؟ دنیا کے پیچھے مارا انسان پھر رہا ہے، فلاں بھی مل جائے، فلاں چیز بھی مل جائے، فلاں بھی حاصل ہو جائے، فلاں بھی حاصل ہو جائے، دنیا کے پیچھے مارا پھر رہا ہے. میرے محترم بھائیو دنیا کسی کی نہیں ہے، یہ نہ کسی کی بنی ہے اور نہ قیامت تک کسی کی بنے گی. سب سے زیادہ دھوکہ دینے والی، سب سے زیادہ انسان کے ساتھ ہاتھ کرنے والی، انسان کا نقصان کرنے والی اگر ہے تو یہ دنیا ہے. میرے محترم بھائیو یہ دنیا.
قرآن کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ یہ دنیا کا سامان ہے ہی دھوکے کا سامان، اس دھوکے میں نہیں پڑنا میرے محترم بھائیو۔ اللہ کریم ہے، آپ اپنے کریم رب سے کیوں دور ہو چکے ہیں؟ وہ رحمتیں لے کر آ رہا ہے، بخشش کے بہانے لے کر آ رہا ہے۔ یہ سارے یہ رمضان کا یہ ریلیف پیکج اس لیے ہے کہ میرے بندے کا جو نقصان شیطان کرتا ہے، جو اس کا نقصان اس کا نفس کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے میں نے رمضان بھیجا۔ اب میرے محترم بھائی وہ بدبخت ہوگا جو رمضان میں بھی اپنے رب کو راضی نہیں کرتا، اپنا اکاؤنٹ بیلنس برقرار نہیں کرتا، وہ سب سے بڑا بدبخت انسان ہوگا جو اس ایام کے اندر بھی اللہ سے دور ہے۔ یقیناً میرے محترم بھائیوں معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کو روزہ نصیب ہی نہیں، رمضان کے اندر بھی نماز نصیب نہیں، رمضان کے اندر بھی قرآن کی تلاوت نصیب نہیں، رمضان کے اندر بھی مسجد کا چہرہ دیکھنا، مسجد کی زیارت نصیب نہیں۔ ایسے لوگ مسلم معاشرے کے اندر موجود ہیں میرے محترم بھائیوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہریں جڑ دی ہیں۔ اب ان کو نہ تو ان کے اوپر قرآن اثر کرے گا، نہ حدیث اثر کرے گی، نہ ان کے اوپر کوئی واقعہ اثر کرے گا۔ ان کے دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیو کس قدر اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ ہمارا استقبال کرتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے 37 نمبر کے اوپر اور 38 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کتنی خوشخبری ہے اور کتنی معروف بات ہے، مشہور و معروف حدیث ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام امتحان کے اوپر ایمان رکھے، واحتسابا اور اپنے اکاؤنٹ بیلنس کو دیکھتا رہے، اپنا احتساب کرتا رہے، اپنے رب سے دعا کرے کہ یا اللہ میری نیکیاں کم ہو رہی ہیں، میری برائیاں بڑھ رہی ہیں، اللہ میری نیکیوں کے اندر اضافہ فرما۔ اس امید کے ساتھ وہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جو چاہے گا میرے محترم بھائیوں، جس کو احساس ہوگا کہ میری نیکیاں کم ہو رہی ہیں، میری برائیاں بڑھ رہی ہیں، وہ اللہ سے امید رکھے گا، دعا کرے گا۔ اللہ فرماتے پھر میں ایسی دعا قبول کروں گا، تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور تیری نیکیوں کا لیول ہائی کر دوں گا۔ اتنا بڑا میرے محترم بھائیوں اللہ کی رحمت ہمارا استقبال کر رہی ہے، اتنا بڑا اللہ کا فضل و کرم دنیا کے اوپر نازل ہو رہا ہے یہ رمضان کی صورت کے اندر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے نصیب کے اندر فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں آگے دیکھیں، آپ حیران رہیں گے کہ کتنا بڑا اجر ہے روزے کا۔ صحیح مسلم کے اندر 1151 نمبر کے اوپر اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر 1904 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام فإنہ لی وانا اجزی بہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، لیکن روزے کا ایک ایسا عمل ہے جو میرے لیے بندہ کرتا ہے۔ الصوم لی، میرے لیے روزہ رکھتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو اللہ ہمیں یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے روزے کو اللہ کے لیے بنائے، اللہ کے لیے رکھے، اس کے اندر ریاکاری دکھلاوا داخل نہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے ایسا روزہ رکھے جو صرف اللہ کے لیے ہو۔ اللہ فرماتے پھر اس کی جزا بھی میں، اس کی جزا اللہ نے بالکل مخفی اور پوشیدہ رکھی ہے، کسی کو نہیں بتائی۔ حتیٰ کہ اللہ کی جو بڑی اولو العزم جماعت ہے، فرشتوں کی جو ہائی لیول کی جماعت ہے، جو لوگوں کے نیک اعمال رکھتی ہے، ان کو بھی نہیں پتا کہ اس روزے کی جزا کیا ہے۔ انسان جہاد کرتا ہے، فرشتوں کو پتا ہے کہ جہاد کا اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے، وہ لکھتے ہیں۔ انسان تہجد پڑھتا ہے، فرشتوں کے علم کے اندر ہے کہ اس کا ثواب، اس کی جزا کیا ہے۔ انسان نمازیں ادا کرتا ہے، فرشتوں کو پتا ہے کہ اس کا ثواب اور اس کی جزا کیا ہے، لیکن جب روزے کی باری آتی ہے فرشتے قلم چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی جزا تم لکھ نہیں سکتے، کیونکہ اصول ہے شریعت کا کہ جیسا عمل ہوگا ویسی جزا ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں اس بندے نے میرے لیے روزہ رکھا،
کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، اس نے مجھ سے ڈر کے یہ پانی اس نے نہیں پیا، اس نے کھانا نہیں کیا، اس نے ظاہر نہیں کیا، اس روزے کو میرے لیے رکھا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کی خاطر اس کی جزا بھی پوشیدہ رکھوں، جو اس کو میں نے جزا دینی ہے وہ بھی میں نے چھپا کے رکھی۔ میرے محترم بھائیو، اتنی بڑی جزا ہے روزے کی، اور کعبہ کے رب کی قسم ہے، اللہ فرماتے ہیں آنا اجزی بھی، کہ میں اس کی جزا ہوں، جس عمل کی جزا میرا اللہ ہو۔ میرے محترم بھائیو، اس جزا کو احاطہ کرنا سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہمارے اس روزے کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کے اس روزے کو قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ اسی طرح محترم بھائیو، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، 1899 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے کہ وہ سب سے بڑی جو رکاوٹ ابلیس اور اس کا لشکر ہے، اللہ اس رکاوٹ کو بھی دور کرتے ہیں اس مہینے کے۔ کیسے دور کرتے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، اللہ آسمانوں کے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور اللہ ان شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ ماحول دیتے ہیں، اللہ منظر ایسا بناتے ہیں کہ میرا بندہ آئے نیکی کی طرف، اس کے ذہن کے اندر شوق پیدا ہو، اس کے دل کے اندر شوق پیدا ہو نیکی کا، یہ نیکی کی طرف آئے، اللہ تعالیٰ یہ ماحول دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، کتنا رحیم کریم اللہ ہے کہ وہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، ہمیں اجر سے، ثواب سے، نیکیوں سے نوازنا چاہتا ہے، اتنا کریم اللہ ہے میرے محترم بھائیو، اس کی رحمت کا آپ احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو میرے محترم بھائیو، اپنے اللہ سے محبت کریں، اور ایسی محبت کریں کہ جو محبت کا حق ہے، کیونکہ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اپنے رب سے کرتے ہیں۔ اور اب حدیث سنیے میرے محترم بھائیو، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہوگا کہ اللہ تعالی ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، کس قدر اللہ تعالی ہم سے تعلق رکھتے ہیں، اور کتنا روزے دار بندے سے اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث 1151 نمبر کے اوپر، اور صحیح بخاری کے اندر 7492 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، میرے نبی قسم اٹھاتے ہیں ہمیں مطمئن کرنے کے لیے، ہمارے سینوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ہمارے ایمانوں اور یقینوں کو مضبوط کرنے کے لیے، آمنہ کے لال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا رہے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم، میرا اور آپ کا ایمان ہے، میرے نبی اگر قسم کے علاوہ بھی بات کرتے، قسم نہ بھی اٹھاتے تو آپ کی بات قسم جیسی تھی، لیکن میرے اور آپ کے ایمان کو چار چاند لگانے کے لیے، میرے اور آپ کے عمل کو چار چاند لگانے کے لیے میرے نبی نے قسم اٹھائی ہے کہ میں محمد قسم اٹھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی؟ لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ یوم القیامہ من ریح المسک، اللہ اپنے اس روزے دار بندے سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ سے جو خالی معدے ہونے کی وجہ سے منہ سے بو آتی ہے، میرے اللہ کو وہ مشک عنبر سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، اتنا پیارا ہے یہ روزے دار میرے اللہ۔ پیار ہے میرے محترم بھائیو اللہ کو ہم سے، آپ سے اللہ کو بڑا پیار ہے، روزے داروں سے اللہ کو بڑا پیار ہے، یہ عمل ہی صرف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ تنہائی میں ہم کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے کیونکہ ہمارا ایمان اور یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اگر میں نے پانی پیا روزہ ختم ہو جائے گا، اگر میں نے کھانا کھایا روزہ ختم ہو جائے گا۔ جب یہ عقیدہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرے لیے تُو نے روزہ رکھا ہے، میں تیری جزا بھی چھپا کے رکھوں گا، کل قیامت کو تیری آنکھوں کے سامنے آئے گا اور تیری آنکھیں پھر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ کوئی بندہ نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیزیں پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں، لیکن میرے محترم بھائیو ایمان رکھیں، یقین رکھیں اور صبر کے ساتھ زندگی گزاریں، انشاءاللہ میرا اللہ اتنا خوش کرے گا کہ آپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی۔
اور آگے دیکھیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسری بات وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ روزے دار کو دو خوشیاں عطا کرتا ہے۔ ایک خوشی افطاری کے وقت ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ایمان دلوں کے اندر زندہ ہو، جو خوشی افطاری کے وقت ہوتی ہے اس کا بھی عطا نہیں ہوتا۔ اللہ سے محبت ہو، دل کے اندر پیار ہو، اللہ کی معرفت دل کے اندر ہو، اور روزے کا اجر اور ثواب کے اوپر پورا یقین ہو، اور پورے تقاضوں کے ساتھ روزہ گزارا ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ خوشی جو افطاری کے وقت انسان کے ذہن کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کرے ایسا ایمان ہمیں نصیب ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا کے اندر بھی بڑی لذیذ چیزیں ہیں، بہت لذت دینے والی چیزیں ہیں، لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے ایمان سے بڑھ کر لذت دینے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی محبت سے بڑھ کر، محمد کریم علیہ السلام کی محبت سے بڑھ کر کوئی لذت دینے والی چیز نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کبھی اس میدان کے اندر آ کے دیکھیں، آپ کو کچھ لگے گا ایسا کہ ہم کس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں۔ ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس آپ محسوس کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ اور دوسری خوشی میرے نبی فرماتے ہیں وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ روزے دار اپنے رب سے ملاقات کرے گا اس وقت اس کو خوشی ہوگی۔ کیا خوشی ہوگی؟ اللہ یہ فرمائیں گے کہ میرے بندے میں نے معاف کر دیا ہے، میری جنت تیری استقبال کے لیے کھڑی ہے، میری جنت تیری ہے، میری رحمت تیری استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے اس وقت خوشی کی انتہا کیا ہوگی۔ اور یاد رکھیے میرے محترم بھائیوں، یہ کوئی ایسی ویسی باتیں نہیں ہیں، یہ میرے نبی کے فرمان ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے، ان کا ایک ایک حرف سچا ہے، ایک ایک حرف سچا ہے، ان کا یہ فرمان ہے۔ انشاءاللہ العزیز روزے دار کو یہ دونوں خوشیاں نصیب ہو کے رہے گی۔ وہ روزے دار روزے کے تقاضے پورے کرتا رہا ہو، 5 وقت با جماعت نماز پڑھے، اللہ سے ڈر کے اپنی تربیت کرے، یہی میرے محترم بھائیوں روزوں کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس بندے کو خوش کرے۔ میرے محترم بھائیوں ذرا اندازہ کیجئے کہ اللہ اس بندے کو خوش کرے، کوئی ایک وزیر اعظم نہیں خوش کر رہا ہے، یا کوئی ایم پی ایم این خوش کر رہا ہے، یا کوئی امریکہ کا صدر خوش کر رہا ہے، یہ اللہ اس انسان کو خوش کرے گا۔ اس کس انداز کے ساتھ خوش کرے گا، کیا کچھ عطا کرے گا، کس انداز کے ساتھ اپنے بندے کے اوپر راضی ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا کے اندر اس چیز کا احاطہ کرنا، اس کو سمجھنا ناممکن ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ان خوش نصیبوں کے اندر فرمائے۔ اللہ ہمارے اس روزے کو دنیا کے اندر بھی اور کل قیامت کے دن بھی خوشی کا باعث بنائے۔ اور آخری بات سنیے میرے محترم بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے ابن ماجہ کے اندر 1642 نمبر کے اوپر، اور صحیح مسلم کے اندر غالباً 1079 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كانت اول لیلہ من رمضان صفدت الشیاطین، جب پہلی رات رمضان کی شروع ہوتی ہے، یعنی چاند رات جو ہوتی ہے، اللہ اس رات ہی شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں، ماحول کی تیاری ہو جاتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کا استقبال کرنے کے لیے، مساجد کے اندر ان کا استقبال کرنے کے لیے اللہ ان کے سب سے بڑے دشمن کو باندھتا ہے۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، پھر وہ کھلتے نہیں جب تک رمضان رہتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کھلے رہتے ہیں، پھر ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، وہ منادی میں آپ کو سنا رہا ہوں، میں بھی وہ منادی آپ سے کر رہا ہوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے۔ میری اس بات کے اوپر توجہ دیجئے کہ اللہ کس انداز کے ساتھ آپ کو بلا رہا ہے۔ وہ منادی کرنے والا کیا کہتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل۔ وہ منادی کرنے والا کہتا ہے کہ نیکیوں سے پیار کرنے والے اور نیکیوں سے دل لگانے والے، نیکیوں کو سب کچھ سمجھنے والے، وقت آ گیا ہے، اور نیکیاں اکٹھی کر لے، اور نیکیوں کے اندر آگے بڑھ جا، اور نیکیوں سے پیار کر، نیکیوں کے پہاڑ اکٹھے کرنے، نیکیوں کے احد پہاڑ اکٹھے کرنے کا موقع آ گیا ہے، اور آگے بڑھ۔ یہ منادی رمضان کی پہلی چاند رات جو ہوتی ہے، اس رات یہ منادی ہوتی ہے۔
اور آگے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اکثر، اور منادی کرنے والا یہ بھی منادی کرتا ہے کہ نیک برائیوں کی دلدل کے اندر پھنسے ہوئے انسان اب رک جا، اب تو رک جا، اب تو شیطان بھی باز آ چکے ہیں، شیطان بھی جکڑے جا چکے ہیں، جو سب سے بڑے برائیوں کے سرپنچ ہے، برائیوں کے سرچشمے ہیں، وہ رک چکے ہیں، اے انسان تو بھی رک جا، کہتا ہے تو بھی رک جا۔ اور آخری بات سنیں میرے محترم بھائیوں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ تعالی ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ رمضان کی ہر رات آزادی کی رات ہے جہنم سے، ہر رات ہی محترم بھائیوں لیلۃ القدر ہے، ہر رات ہی وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ یہ کون فرما رہے؟ جناب محمد کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس سے بڑی اللہ کی رحمت کا نظارہ یا اس سے بڑی اللہ کی رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے اوپر پوری طرح قادر ہیں اور خود دعوت دے رہے ہیں کہ میرے بندو میری طرف آؤ، میں تمہیں معاف کروں۔ تو میرے محترم بھائیوں، پھر بھی ہم غافل رہیں تو ذرا سوچیں کہ ہم کس قدر اور کس گڑھے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ پھر بھی اتنی رحمتوں کے مہینے کے اندر بھی اگر ہم مساجد سے، قرآن سے، اللہ کے نبی کی حدیث سے، نماز سے دور ہیں تو میرے محترم بھائیوں پھر سمجھے کہ شاید ہم کسی اور مخلوق کے اندر چلے گئے، پھر ہم انسان رہے ہی نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس ماہ مبارک کی